ناظرین، میں ہوں احسن رضا اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ریسرچ کی جو کہ تو جرمنی کے نوجوانوں پہ کی گئی ہے، لیکن اس کا جو گہرا تعلق ہے اور اثر ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ ہے۔ ایک سروے کے مطابق جرمنی کے جو نوجوان نسل ہے اور خاص کر لڑکیاں، ان میں فیوچر کے بارے میں اتنی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے مستقبل میں روزگار، صحت، تعلیم، شیلٹر، ہر چیز کے بارے میں انسیکیورٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مستقبل میں ہمیں صحت کے مسائل ہوں گے اور ہیلتھ کور نہیں ملے گا، جاب انسیکیورٹی رہے گی، شیلٹر، مکان کے بارے میں انسیکیورٹی رہے گی۔ اب یہ تحقیق ہے تو جرمنی کے بارے میں، لیکن اس کا پاکستان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں جس میں ہر چیز کے جو مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جرمنی کے نوجوان ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ذہنی پریشانی، سٹریس۔ سروے کے مطابق جو سب سے بڑا ان میں خوف ہے، انسرٹینٹی ہے، وہ ہے اکنامک انسرٹینٹی، معاشی عدم استحکام۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس مہینے ہمارے پاس گھر دینے کے کرایہ دینے کے لیے رقم ہے، گروسری کے لیے رقم ہے، گاڑی کی قسط دینے کے لیے رقم ہے، آؤٹنگ کے لیے ہے، لیکن اگلے پے چیک کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ 75% لڑکیاں اور مور دین ہاف جو ہے نا لڑکوں کو لگتا ہے کہ وہ فیوچر میں اپنے جو اکنامک ایکسپنسز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ بات ہے جرمنی کی۔ جرمنی جو ہے وہ یورپ کی سب سے اسٹرانگسٹ اکنامک پاور ہے، اکانومی ہے۔ اگر جرمنی کے نوجوانوں کی یہ صورتحال ہے تو پاکستان میں کیا ہے، جہاں ابھی حالیہ سروے آیا ہے کہ جی اس میں جتنی بے روزگاری تھی اس میں 7% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ یقیناً اس سے زیادہ ڈپریس ہے جرمنی کے نوجوان سے۔ میں لاہور کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں، میرا یوتھ سے انٹریکشن رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈگری برائے فار دا سیک آف ڈگری کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو ہے نہیں، اور ان کو یہ بھی انسرٹینٹی ہے کہ اس ڈگری کا یوز کیا ہوگا، اس ڈگری کے بعد ان کو جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جرمنی کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ جی فلیٹ نہیں ملے گا، اور پاکستان کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اب جب اتنی انسرٹینٹی آ جائے تو اس نوجوان کا جو ذہنی دباؤ ہے اس کا لیول کیا ہوگا، سٹریس لیول کیا ہوتا ہے۔ جرمنی کا سروے یہ بتاتا ہے کہ ہر 3 میں سے ایک نوجوان ذہنی دباؤ میں ہے۔ لڑکیوں میں جو ہے 14% اور بوائز میں 5% جو ہے نا وہ اس میں نفسیاتی ہیلپ لے رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ آئسولیشن کا شکار ہیں، خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑا ٹیبو ہے۔ ادھر جو نوجوان ہیں وہ اپنے ایگزام، انفلیشن، گھر کے مسائل، نوکری کے دباؤ، ان سارے دباؤ میں رہتے ہیں، لیکن وہ مدد لینے سے گھبراتے ہیں۔ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جائیں گے۔ جرمنی میں ذرا یہ اس پہ بات چیت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ تناسب بہت کم ہے کہ صرف 14% لوگ ہیلپ لے رہے ہیں۔ ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے جرمنی میں وہ ہے کہ جی نوجوانوں کو جنگ کا خوف ہے، فوج میں جانے کا خوف ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ مستقبل میں کوئی ورلڈ وار چھیڑ سکتی ہے اور انہیں پھر فوج میں زبردستی بھرتی کر کے جنگ کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ جیسے یوکرین رشیا کی جنگ ہے تو وہ اگر اس کا دائرہ کار بڑھتا ہے، یورپ کے لیول تک چلا جاتا ہے، تو انہیں یہ خوف ہے کہ جی جرمن گورنمنٹ ان کو براہ راست جنگ میں دھکیل دے گی۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔
ہم ذرا ایسے ایک کنفلکٹ زون میں رہ رہے ہیں کہ ہم میں جو جنگ کا خوف ہے وہ تھوڑا کم ہے، حالانکہ ہمارے خطے میں پوری کشیدگی ہے، خاص کر پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، پھر ساتھ میڈل ایسٹ ہے، ادھر جنگ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے اوپر امریکہ اسرائیل نے حملہ کیا، افغانستان میں 20 سال جنگ رہی، تو اتنی جنگیں دیکھ کے ہمارے اندر جو جنگ کا خوف ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ ایک اور جرمنی کے نوجوانوں میں جو ایشو ہے وہ ہے کہ جی ان کے خدشات جو ہیں جمہوریت کے بارے میں بہت بڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں اس وقت فار رائٹ کا غلبہ ہو رہا ہے، جو نوجوان ہیں وہ سینٹر پہ کھڑے ہیں، وہ اس فار رائٹ کی ویو کو جسٹ ایک ایز ڈسٹنٹ اسپیکٹیٹر دیکھ رہے ہیں۔ انہی میں سے 61% لڑکیوں کو یہ بھی خوف ہے کہ خواتین کے جو رائٹس ہیں وہ کافی شرنک ہو جائیں گے۔ یہ تو پاکستان والی بات لگ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ایشوز ہیں کہ جہاں پہ جمہوری عمل، سیاسی عدم استحکام اور رائٹس ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ نوجوانوں کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو بہت ہی ہراسمنٹ، ان کے لیے جو سائبر سیکیورٹی ہے اور ایجوکیشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور آخری بات کہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو دباؤ ہے نا نوجوانوں پہ وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ ہر نوجوان سوشل میڈیا پہ ایک اپنا گلیمرس، رچ، ایلیٹ قسم کا لائف سٹائل دکھانا چاہتا ہے، یہ ایک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں پہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور فلٹرز یہ لگا کے آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے نوجوانوں کی جو سیلف کانفیڈنس ہے یا مینٹل پیس ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ تو پاکستان اس سروے سے 3 چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ اگر جرمنی جیسا ملک ذہنی دباؤ کے خطرے سے دوچار ہے تو پاکستان میں یہ مسئلہ کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ دوسرا، اکنامک انڈیپینڈنس اور سیف اکنامک فیوچر یہ نوجوانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ مہنگائی، بے روزگاری اور مہنگی تعلیم جیسے مسائل کو حل کرے۔ تیسرا، سوشل میڈیا کے منفی اثرات پر آگاہی سے ریلیٹڈ مہم چلانی چاہیے، ورنہ ہم بھی وہی غلطیاں کریں گے جو دنیا بھر کر رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے مسائل پر اسی طرح بات کرتے رہیں اور آگاہی کا ایک سلسلہ چلتا رہے تو ہمارے پروگرام کو واچ کریں، فیڈ بیک دیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہمیں مدعو کریں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔